السلام علیکم ناظرین، یہ آج ایک ڈیجیٹل میٹر کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن دبا کے میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈیجیٹل میٹر کے بارے میں۔ یہ ڈیجیٹل میٹر ہے۔ ڈیجیٹل میٹر آلموسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے بیسک فنکشن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے، ڈسپلے بڑی ہوتی ہے، کچھ میں آپشن ہوتے ہیں کیپیسیٹنس چیک کے، کچھ میں انڈکٹنس چیک کے آپشن ہوتے ہیں، لیکن بیسک آپشن جو ہیں ڈی سی وولٹ، اے سی وولٹ میجرمنٹ، ریزسٹنس اور امپیئر، ملی امپیئر چیک کرنے کے، یہ چار آپشن ہر ملٹی میٹر جو ہے ڈیجیٹل ہو یا انالاگ ہو اس میں یہ لازمی ہوتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل میٹر کو سمجھنا ہر ایک ٹیکنیشین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل میٹر ایک سادہ سا میٹر ہے لیکن اس کے آپشن بہت اچھے ہیں۔ اس کا یہ جو سینٹر والا بٹن ہے اس کو رینج سلیکٹر سوئچ کہتے ہیں۔ آپ اس سے کوئی بھی جو رینج ہے مطلوبہ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ آف پوزیشن میں ہے۔ تو اس میں چار آپشن ہیں۔ ڈی سی وولٹیج جو کہ 200 ملی وولٹ سے 1000 وولٹ تک ڈی سی وولٹ یہ چیک کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اے سی وولٹیج کا رینج ہے 200 وولٹ سے 750 وولٹ تک۔ اسی طرح یہ ریزسٹنس چیک کرنے کے لیے ہے۔ یہ 200، اس کا رینج جو ہے 200 اوم سے 2000 کلو اوم تک ریزسٹنس کو یہ میجرمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ملی امپیئر ہیں، 2000 مائکرو امپیئر سے لے کے 200 ملی امپیئر تک یہ چیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 10 امپیئر چیک کرنے ہوں تو اس کے لیے بھی اس میں سہولت دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک ملٹی میٹر میں بلیک لیڈ کو نگیٹو سمجھا جاتا ہے اور جو ریڈ لیڈ ہوتی ہے اس کو پازیٹیو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے یہ جو 3 کنیکٹر ہیں اس میں ایک جو ہے یہ جو کامن ہے یہ نگیٹو ہے، اور یہ جو ریڈ ہے، ریڈ سینٹر والا، یہ پازیٹیو ہے۔ اس میں 3 آپشن دیے گئے ہیں، وولٹ، ریزسٹنس اور ملی امپیئر۔ اور اگر آپ نے ملی امپیئر سے زیادہ امپیئر چیک کرنے ہیں، فار ایگزامپل 10 امپیئر تک، تو پھر یہ کنیکٹر جو ہے، یہ پراب جو ہے اس کو ہٹا کے یہ 10 امپیئر کی پراب میں سلیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ 10 امپیئر تک کرنٹ جو ہیں وہ میجر کر سکیں۔ تو آتے ہیں اب اس کے فنکشن کی طرف۔ تو اس میں اگر آپ نے اے سی وولٹیج چیک کرنے ہیں تو آپ نے پراب کو 750 وولٹ پہ رکھنا ہے۔ یہ جو سلیکٹنگ سوئچ ہے، رینج سلیکٹنگ سوئچ 750 پہ۔ آئیے 750 پہ رکھتے ہیں تو چیک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بورڈ ہے 200 وولٹ کا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی صحیح بتاتا ہے 750۔ یہ دیکھیں 220 وولٹ، 222 وولٹ آلموسٹ آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کو 200 پہ نہیں رکھنا، ادروائز آپ کا میٹر جل جائے گا۔ اس کو ہمیشہ 750 پہ رکھنا ہے تاکہ وولٹیج اگر 250 بھی ہوں تو میٹر کو کچھ نہ ہو۔ اسی طرح اب اس کا دوسرا رینج ہے ڈی سی وولٹیج۔ ڈی سی وولٹیج میں اگر آپ نے 24 وولٹ چیک کرنے ہیں تو آپ نے 200 وولٹ پہ اس کو سلیکٹر سوئچ کو آپ نے 200 پہ رکھنا ہے، اور اگر انڈر 20 وولٹیج ہیں تو آپ نے 20 پہ اس کو رکھ لینا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک سٹیپ ڈاؤن پاور سپلائی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں ابھی کتنے وولٹ آ رہے ہیں۔ یہ پاور سپلائی ہے، سٹیپ ڈاؤن پاور سپلائی، جیسا کہ یہ میں دکھا رہا ہوں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں ڈی سی میں نے 20 وولٹ پہ ناب کو سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں کتنے ہیں۔
اس میں ابھی یہ جو ہے یہ دیکھیں، یہ آلموسٹ 12.5 وولٹ کی پاور سپلائی ہے، اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے، پھر اس کو ریکٹیفائی کیا ہوا ہے، یہ 12.5 ہے، یعنی 12.5 وولٹ اس میں ڈی سی ہے۔ تو اس میں اگر وولٹیج زیادہ میجر کرنے ہیں تو مثلاً فار ایگزامپل اگر کوئی بیٹری چیک کرنی ہے یا 24 وولٹ چیک کرنا ہے تو آپ نے ڈی سی رینج کو آپ نے 200 پہ سلیکٹ کر لینا ہے، نہیں تو میٹر جو ہے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں سلیکٹر جو ہے ریزسٹنس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اگر کم ویلیو کی ریزسٹنس ہے تو آپ نے اس کو منیمم رینج پہ سلیکٹ کرنا ہے، اور اگر زیادہ ویلیو کی ریزسٹنس ہے تو پھر کلو اوم میں اس کو میجر کر سکتے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں، فار ایگزامپل میرے پاس یہ ریزسٹنس ہے اور اس کی ویلیو 10 اوم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ 10 اوم کی ریزسٹنس جو ہے 200 پہ سلیکٹر رینج سلیکٹر سوئچ رکھا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ 10 اوم کی ریزسٹنس کیا واقعی ہی میجر کر سکتا ہے اور کیا صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ایگزیکٹ 10 اوم کی ریزسٹنس بتا رہا ہے۔ اگر ریزسٹنس زیادہ ویلیو کی ہوتی تو پھر آپ نے اس کو کلو اوم پہ رکھنا ہے، کیونکہ ہائی ریزسٹنس کو یہ ہائی ویلیو پہ ہی ریڈ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ملی ایمپیئر کا یہ سوئچ ہے۔ اب ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے جس کو چیک کرنا ہے، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ وہ ملی ایمپیئر لے رہی ہے 200 ملی ایمپیئر تک تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ 10 ایمپیئر پہ اس کو سلیکٹ کر دیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایمپیئر ہمیشہ سیریز میں چیک کیے جاتے ہیں۔ ایمپیئر سیریز میں چیک ہوں تو تب بھی بتائے گا ملٹی میٹر، پیرلل میں وولٹیج کو چیک کیا جاتا ہے اور سیریز میں کسی ڈیوائس کے سیریز میں ایمپیئر کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی جو یہ ایمپیئر چیک کرنے والی سینٹر پراب ہے، اس کو 10 ایمپیئر پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہ میرے پاس ایک 12 وولٹ کا بلب ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ایمپیئر لے رہا ہے۔ دیکھیں یہ بلب جلا کے میں دکھاتا ہوں، یہ بلب جل رہا ہے۔ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمپیئر کتنے لے رہا ہے۔ تو اس کے سیریز میں ایسے یہ سیریز ہے، ایک تار میں نے یہاں لگا دی، یہ ایک وائر لگا دی اور ایک ریکٹیفائر کے ساتھ میں نے لگا دی ہے، یہ ریکٹیفائر ہے، یہ دیکھیں ریکٹیفائر کی ایک نیگیٹو سائیڈ جو ہے یہ لگائی، بلب جل گیا، اور یہ بلب کتنے ایمپیئر لے رہا ہے، یہ 0.37 ایمپیئر لے رہا ہے، اور اگر اس کو ملی ایمپیئر میں کنورٹ کریں تو یہ 370 ملی ایمپیئر لے رہا ہے یہ بلب۔ اور ایمپیئر جب بھی چیک کرنے ہیں تو سیریز میں چیک کرنے ہیں۔ دیکھیں بلب کی ایک وائر جو ہے وہ پازیٹیو سے لگی ہے، دوسری ریکٹیفائر کی سائڈ پہ لگی ہے، یعنی سیریز میں ہو گیا بلب، پیرلل میں ایمپیئر شو نہیں ہوں گے۔ اور اس کا جو آپشن ہے وہ ہے کسی چیز کی کنٹینیوٹی چیک کرنا۔ تو کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے آپ نے اس کو کنٹینیوٹی پہ رکھنا ہے، جیسا یہ ہے، کنٹینیوٹی پہ میں نے میٹر کو رکھ دیا ہے، اور کنٹینیوٹی پہ رکھنے کے بعد جیسے یہ کنٹینیوٹی ہے، تو اس میں اگر بیپ کی آواز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیک کر رہے ہیں اس چیز کی کنٹینیوٹی ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہے، تو اس میں یہ بیپ کی آواز آئے گی۔ اگر بیپ کی آواز اور کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے آپ نے سینٹر والا کنیکٹر یوز کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی یہ کنیکٹر ہے میرے پاس، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی یہ دیکھیں آپ کو ٹون سنائی دے رہی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکٹر
یا یہ وائر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ ٹیون نہ آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائر جلی ہوئی ہے، اس میں کوئی فالٹ ہے، یہ وائر صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جب ٹیون آپ کو بیپ سنائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکٹر جو ہے یا وائر جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اسی کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئکن دبائیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔